میری لائف میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں جب بھی کسی کی ڈیتھ ہو تو وہ ایک بہت لو فیز آتا ہے آپ پہ. بالکل صحیح. وہاں پہ آ کے میرے نفس نے بھی مجھے پکڑا, شیطان نے بھی پکڑ لیا. میرا بہت زیادہ دل کیا ابو کی ڈیتھ کے بعد کہ میں بنج ایٹ کروں, یعنی کہ یہاں پہ. لیکن الحمدللہ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اور اللہ کی توفیق سے میں اس چیز پہ نہیں گیا. آپ کی زندگی میں خوشی آئی, بندہ ٹرپ پہ جا رہا ہے, ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے. صحیح. کوئی غمی کا موقع آیا جہاں آپ نے غزلوں کی پلے لسٹ بنا لی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ ڈیتھ میٹل سن رہے ہیں, وہ آپ کو ایڈرینلن نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہا ہے. اچھا, پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ آیا, مثلاً کہ آپ کو لو آ گیا کوئی, تو آپ اس کو سہارا دینے کی کوشش کریں گے اپنی طرف سے وہ لو گانوں کو, جو کہ اپیرنٹلی تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے وہ ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کو ہیلپ نہیں کر رہے, وہ آپ کو مزید نیچے لے کے جا رہے ہیں. جو دوست بھائی ہیں حماس, اس کو میں نے اس کے ساتھ یہ شیئر کیا. میں نے کہا یار یہ جینون مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ, کہ اس نے پھر مجھے ایک ریمیڈی بتائی وچ ورکڈ. اس نے کہا تھا جب میوزک چھوڑا تھا تب جو قرآن مجید کی تلاوت سنی تھی نا, وہ اس کو دوبارہ سنا. یعنی کہ بہت یہ چیز پاورفل ہوتی ہے. اور میں اپنی آڈینس کو کہوں گا کہ آپ قرآن مجید کی نا مختلف طرز سے تلاوت ہوتی ہیں. کچھ تلاوت اس طرح کی ہوتی ہے جو کہ تھوڑی سلو پیسڈ ہوتی ہے. ایون اگر آپ کو مطلب نہیں بھی سمجھ میں آ رہا, اور اس کی دلیل ہے الف لام میم, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے, لیکن اجر اس کا بھی ہے. قرآن مجید کو غور سے سننے کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے لعلکم ترحمون, کہ اس وقت غور سے اگر سنا جائے تو رحمت ہوتی ہے. تو میری سب جو بھی میوزک سن رہے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میوزک نہیں سنتے اس لیے ہم وی اونلی ایڈوکیٹ قرآن فار دس. نہیں, دیر آر گڈ ریزنز وائی آپ کو بھی سوچنا چاہیے اس بارے میں. اپنے آپ کو ایک تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں تو صحیح, اس سے نکل کے قرآن سنیں تو صحیح, وہ ایکسپیرینس کریں اور پھر میوزک دیکھیں, اینڈ دین سینلی ڈیسائیڈ یور سیلف کہ آپ کو کیا چوز کرنا. اچھا, کوئی یہ شروع تو اس سے کوئی مطلب یہ نہ سمجھ لے کہ ہم برا کہہ رہے ہیں دوسروں کو, یا ہم برا فیل کرا رہے ہیں, اور اگلا کہ یار آپ تو مجھے ہوپ لیس کر رہے ہیں, اس کا مطلب کہ میں تو پہلے ہی بہت گناہ گار ہوں, اس کا مطلب کہ میرا دل بھی اتنا سخت ہو چکا ہے, قرآن مجھے اٹریکٹ ہی نہیں کر رہا. تو تھوڑا سا ہوپ کس طرح سے, مطلب اپنی جرنی سے اگر ہم دیکھیں, سبحان اللہ, میں جب قرآن کی طرف آیا تھا تو میرا وہ دل کا میل دھلنے لگ گیا تھا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ دل ٹوٹلی بند ہو چکا ہے, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نماز میں بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں تو میوزک بج رہا ہے. یہ مجھے خود ایک میرے دوست نے کہا تھا کہ یار علی, میں نے جب اس سے بحث کی, جی آئی کے کی بات ہے, جب میں شروع میں بڑی بحثیں کرتا تھا اس پہ, اس نے کہا یار پتہ نہیں آپ کی جو آپ دلائل دے رہے ہو وہ تو شاید مجھے اتنے سمجھ نہیں آ رہے, لیکن ایک بات ہے کہ جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو پیچھے گانا چلتا ہے, اور یہ میرے لیے بہت بڑا الارم ہے کہ یار سبحان اللہ میری نماز ہی خراب ہو گئی ہے گانے کی وجہ سے. اور اب دیکھیں علی بھائی, نماز میں وسوسہ کون دیتا ہے؟ شیطان آ کے دیتا ہے نا. تو وہ جو گانا کون یاد کروا رہا ہے آپ کو, اسے پتہ ہے کہ آپ ویسے وہ یاد نہیں آتا, ویسے نہیں آتا, نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو یاد آتا ہے. تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہوپ بھی ہم ان کو دلائیں کہ نہیں یار یو کین کم آؤٹ. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کا دل بالکل ہی بند ہو چکا ہے, انشاءاللہ دیر آر سو مینی اسٹوریز کہ پیپل اسٹارٹیڈ لسننگ ٹو قرآن اور ان کی لائف مطلب. اچھا, یہ مزے کی بات یہ ہے, بڑی دنیا آپ کو اس طرح کی ملے گی جو کہ میوزیشینز, یعنی کہ میں حیران ہوا, ہمارے اپنے جو اسلامک آن لائن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر بلال فلس, وہ ایک لیڈ بینڈ کے گٹارسٹ ہوا کرتے تھے. انہوں نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا, یعنی کہ یہ بہت امپاورنگ چیز ہوتی ہے. اور اگر میں اپنی ذاتی بات بھی کروں, دیکھیں ایسے کبھی بھی نہیں تھا کہ ون فائن ڈے آئی اسٹاپ لسننگ ٹو میوزک اور میں نے پھر قرآن کی تلاوت سننا شروع کر دی. نہیں, میں نے انٹروڈیوس کیا اپنی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کو. اور مزے کی بات یہ ہے, میں جب یہ گانے گایا کرتا تھا, یہ میوزک سنا کرتا تھا, تو میں تلاوت بھی کیا کرتا تھا. ایسی بات نہیں کہ میں تلاوت نہیں کیا کرتا تھا, لیکن قرآن مجید کو سننا غور سے, اور پھر اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس کا معنی بھی ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن پڑھیں اور پھر اس کو سمجھنا شروع کریں. اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ بہت ملٹی فولڈ ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ون فائن ڈے اس چیز کو کوئٹ کر دیں. میں صرف اس چیز کی دعوت سب بچوں کو اور جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو یہ والا ایکسپیرینس بھی دے کے تو دیکھیں. خاص طور پہ جو ابن القیم نے کہا ہے نماز کے اندر, یعنی کہ اگر آپ سورۃ الفاتحہ کا سمپل میننگ سمجھ لیں اور آپ اس کی تلاوت سن لیں یا کر لیں, یا کسی اچھے, میں ایڈوائز کروں گا اس طرح کی مساجد جائیں جن کے قراء کی تلاوت آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. میرے لیے پرسنلی یہ بہت ہیلپ فل چیز تھی. میں نے ڈھونڈی ہوئی تھی مساجد, میرے گھر کے پاس جو مسجد تھی ان کے امام صاحب کی مجھے تلاوت اتنی اچھی نہیں لگتی تھی. جو تھوڑی دور مساجد تھی میں جایا کرتا تھا وہاں پہ, کیونکہ وہ میرے لیے بہت تھیراپیوٹک ہوا کرتا تھا. ہاں, نماز یہ بہت گہرا تعلق ہے. اپنے آپ کو یہ ایکسپیرینس دیں,
اور پھر آہستہ آہستہ آپ انشاءاللہ اس کنکلوژن پہ پہنچیں گے ود یور سین مائنڈ کہ نہیں یور ہارٹ از واٹ نیڈز دا قرآن اینڈ ناٹ دا میوزک. اس میں آپ یہ دیکھیں علی بھائی کہ میرا خیال ہے ہوپ لیس ہونے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے اس میں. ہم ہوپ دلانے کے لیے ہی یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. ادروائز وی وڈ ہیو سیڈ کہ میوزک حرام ہے اور جو بس تم لوگ سب فارغ ہو. بالکل ایسے ہم لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جب میوزک چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو آلٹرنیٹیو بھی چاہیے نا کوئی, تو وہ قرآن ہے. اور جس طرح ماشاء اللہ ذیحان بھائی نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا, میری جرنی تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. میں نے رائٹ ناؤ ایک دفعہ ہی چھوڑا تھا فوراً, یعنی میں نے تو وہ اس طرح سے تھا کہ میں نے دین کی طرف جب آنا شروع کیا تو میری لائف میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا. تو میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تھا ایک مسجد میں, جو کہ اس اللہ معاف کرے اس سے پہلے میں نہیں پڑھتا تھا ریگولرلی, اور میں مسجد کے بالکل لاسٹ جو جہاں جوتیاں نہیں پڑی ہوتی وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس ٹائم پہ گیا تھا, استغفر اللہ. تو امام صاحب نے بڑا ایک بہت زبردست خطبہ دیا, بہت زبردست خطبہ دیا, ایمان بوسٹنگ خطبہ تھا. اس کے بعد انہوں نے نا مطلب ایک ہوتا ہے نا ٹریڈیشنل اسٹائل, اس طرح نہیں, انہوں نے ہاتھ کھڑے کروا کے نا پرومس لیے کہ آج کے بعد آپ کون پرومس کرتا ہے کہ آج کے بعد میوزک نہیں سنے گا. تو میں ذرا نا پمپ ہوا تھا سن کے خطبہ, میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اور وہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, ویسے تو اللہ معاف کرے کہ بعض اوقات چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی ہیلپ کی کہ میں نے اسی وقت پہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب نہیں میں نے سننا میوزک. تو میرا بالکل, اور آپ ایبرپٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں, یعنی ہر انسان کا اپنا ڈیفینیٹلی اس کا اپنا وہ ہے. اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوڑنا چاہتے ہیں, آپ دیکھ لیں آپ کس طرح آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے. اٹ واز ویری ہیلپ فل. میں نے فوراً چھوڑ کے ریپلیس کیا تھا فوراً قرآن سے, اور ساتھ قرآن ترجمے سے, تاکہ مجھے نا آج بھی یاد ہے میں نے سننا تو شروع کر دیا, لیکن ایک یوٹیوب پہ مجھے تلاوت ملی جو پیوٹل تھی. مجھے آج بھی یاد ہے وہ سورہ مزمل کی کوئی تلاوت تھی, کوئی ایران کے کوئی قاری تھے, یعنی کہ وہ میں نے آج بھی مجھے یاد ہے میرے گھر کے ایک صوفے پہ بیٹھ کے جس اینگل پہ میں نے وہ سنی تھی, اور وہ اکثر میمز نہیں بنی ہوتی ہیں, وہ دکھاتے ہیں بندے کے اندر سے اس کی روح نکل جاتی ہے, یعنی کہ لٹرلی مجھے اس طرح کی فیلنگ آئی. اور دوسری اس طرح کی فیلنگ مجھے یاد ہے تراویح میں نماز میں ایک دفعہ اس طرح سورہ ملک کی تلاوت تھی. تو وہ تلاوت اس طرح کی تھی کہ وہ مجھے لٹرلی محسوس ہو رہا تھا کہ میری وہ جو ساؤنڈ ہے میرے روح کے آر پار جا رہی ہے, کیونکہ شاید مجھے سورہ ملک کی میں نے ٹرانسلیشن بھی پڑھی ہوئی تھی. اچھا عجیب بات ہے, اللہ نے نا ہمارے اندر وہ نفس لوامہ جو رکھا ہوا ہے نا, وہ خود آواز دیتا ہے. یعنی آپ کسی میوزیشین سے پوچھیں کہ بسم اللہ پڑھ کے گانا سٹارٹ کرو, نہیں کریں گے. مطلب دے کانٹ ایون سے, شاید کوئی بہت ہی سرکش ہو تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم تو وضو کر کے جو ہے وہ گانا بناتے ہیں, لیکن ادروائز مطلب جیسے نا کہ سگریٹ بسم اللہ پڑھ کے نہیں کوئی پی سکتا, یا سگریٹ پینے کے بعد الحمدللہ کہ جی اللہ کا شکر ہے برنٹ مائی لنگس, یہ کوئی نہیں کہے گا. اسی طرح دیکھیں کیسا اللہ نے روب رکھا ہوا ہے اپنے نام میں اور قرآن مجید میں, کہ کوئی بھی یہ جسارت میرا نہیں خیال اس طرح سے کر سکتا ہے. ابن قیم نے نا بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا ہے. وہ کہتے ہیں اس بحث کو چھوڑ دیں کہ پرمیسیبل ہے نہیں ہے, آپ چلیں, وہ کہتے ہیں کہ میک اے لسٹ آف تھنگس جو ایموشنز آپ کو لگتا ہے کہ میوزک جن ایموشنز کی طرف لے کے جاتا ہے. اور میں اپنی آڈینس کو بھی دعوت دوں گا, آپ نا یہ پوڈ کاسٹ پاز کریں, پیپر پینسل پکڑیں اور نا ایک لسٹ بنائیں, پازیٹیو یا نیگیٹو, جو بھی ایموشنز آپ کو لگتا ہے کہ میوزک سے آتے ہیں, جون سا جانرا بھی آپ سنتے ہیں, اور پھر آپ خود ڈیفائن کریں ان بائس ہو کے کہ ان ایموشنز میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے یا پازیٹیوٹی زیادہ ہے. یعنی کہ اگر میں نے اپنے پاس ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے بڑا ان بائسڈ ہو کے, میوزک سے لسٹ آتا ہے, وائلنس آتا ہے, فالس ایموشنز آتے ہیں. اور یہ فالس ایموشنز پہ مجھے ایک اپنا پرسنل واقعہ یاد ہے. میرے ایک کزن ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, شاید وہ پوڈ کاسٹ سنتے بھی ہوں گے. انہوں نے میوزک چھوڑا ناٹ بیکاز آف ریلیجیس ریزنس, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے دین کی وجہ سے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ, اور ایسی بات نہیں ہے کہ وہ دین کی کوئی ریزن نہیں تھی, لیکن ہی وانٹیڈ ٹو میک دس تھنگ کلیئر. وہ کہتے ہیں کہ میرے ایموشنز کو ڈکٹیٹ کرتا تھا میوزک. بالکل ایسے کہتے ہیں میں صبح نکلتا تھا گاڑی پہ, میں یہ والا جانرا لگاتا تھا تو سارا دن میں ایسے رہتا تھا, میں دوسرا جانرا لگاتا تھا تو میرا موڈ ویسے رہتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ کوڈ آئی لیٹ میوزک ڈکٹیٹ مائی ایموشن. تو فالس ایموشنز ہوتے ہیں. پھر علی بھائی شرک ہوتا ہے سب سے بڑی بات, یعنی کہ یہ جو مذاق میں ہم کہتے ہیں نا وہ عشق عبادت ہے, تو میں کہتا ہوں واقعی عشق عبادت ہے. اسی طرح محبت ہے, اور اسی طرح سوسری ہے, جادو ہے. فضیل ابن ایاز نے ان سے یہ بات ثابت ہے, انہوں نے میوزک کو رقیہ الزنا کہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ دس میوزک ول لیڈ ٹو زنا. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اس بحث میں اگر وہ نہیں جا رہا کہ یہ حرام ہے یا نہیں ہے, وہ یہی دیکھ لے کہ آپ کو میوزک کس طرف لے کے جاتا ہے. اور شریعت کا ایک سمپل سا ایک مزاج آپ کہہ لیں ہے کہ وہ سد باب کرتا ہے, which means it nips the evil in bud. یعنی کہ وہ جس طرح اللہ نے کہا نا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. Exactly.
تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات سمجھیں اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کون کہتا ہے کہ یعنی کہ کس کے ایموشنز لو کے فلیئر نہیں ہوتے. مجھے بتائیں کسی کو محبت نہیں بھی ہوئی ہوگی نا اس کا لو سانگ سننے کے یار مجھے بھی محبت ہونا شروع ہو گئی, اسے مسنگ والی فیلنگ آئی کہ پتہ نہیں میں کیوں نہیں کر رہا باقی سب لوگ. اور اسلام کے شعار کا مذاق اڑتا ہے.